أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا लम पर शद है, इसको जोर दे दें, फिर दो मीम इकट्ठे उस पर शद है तो उसको थोड़ा सा जोर देना है। कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن फी के ऊपर मद है, इसको थोड़ा लंबा करना है। फी अनफुसिहिन्न मिन मअरूफ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। वलिलमुतल्लक़ात मताउन बिलमारूफ। छोटा मीम है, मीम पढ़े। मताउन बिलमारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। फ़इन फ़ा का माना है पस, इन का माना है अगर। फ़इन पस अगर। खिफ़्तुम में दो चीज़ें हैं, एक है खिफ़, एक है तुम का माना है तुम है, खिफ़ ये खौफ से है, खौफ आप जानते हैं डरना। फ़इन खिफ़्तुम पस अगर तुम्हें खौफ हो, तुम्हें डर हो, खौफ हो। फ़रिजालन ये इधर जो बच्चे पढ़े ना आहिस्ता पढ़े, जो भी तिलावत करे तिलावत आहिस्ता करे, जोर से नहीं पढ़ना। फ़रिजालन फ़ा माना पस, रिजालन पैदल को बोलते हैं, रिजाल पैदल। फ़रिजालन पस पैदल नमाज पढ़ो। औ का माना है या। रुकबानन रुकबान राकिब सवार। फरिजालन पस पैदल नमाज पढ़ो, और रुकबानन
یا سوار ہو کر نماز پڑھو، جیسے بھی آپ کو موقع ملے پیدل پڑھے یا سوار ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ فَإِذَا فا مانا پس، اذا مانا جب، فَإِذَا پس جب، امن امن سے ہے اور تم مانا تم، فَإِذَا پس جب امنتم تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ فا مانا پس، اذکروا مانا یاد کرنا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس یاد کرو اللہ کو، کما کا مطلب ہے جیسا کہ یہ بار بار گزرا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس یاد کرو اللہ کو، کما جیسا کہ، علمکم علم تعلیم سے ہے، علمکم تعلیم دی ہے تم کو، ما کا معنی ہے جو، لم معنی کیا ہے نہیں، ما جو، لم تکونو نہیں تھے تم، تعلمون جانتے تھے، علم رکھتے تھے، تم نہیں جانتے تھے، والذین وہ من اور، الذین من وہ لوگ، والذین اور وہ لوگ، یتوفون وفات سے ہے، والذین اور وہ لوگ، یتوفون جو وفات ہو جائے، منکم من مانا سے، کم مانا تم، منکم تم میں سے، ویذرون یذرون یہ چھوڑنے سے ہے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن ازواج مانا بیویاں، ویذرون ازواجا اور چھوڑ دے بیویاں، وصیتاً وہ وصیت کریں، لازواجہم لا مانا لیے، ازواج بیویاں، ہم مانا ان کے، وصیتاً وہ وصیت کریں، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً خرچے کا، متاعاً نان نفقہ خرچہ، الی الحول الی مانا تک، حول سال کو بولتے ہیں، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج غیر مانا نہ، اخراج نکالنا، غیر اخراج کہ نہ نکالے ان کو، فَإِن فا مانا پس، ان مانا اگر، فَإِن پس اگر، خرجنا نکلنے سے، فَإِن خرجنا پس اگر یہ خود نکل جائے، سال سے پہلے خود نکل جائے، فلا جناح گناہ ہے، فلا مانا پس نہیں، فلا جناح پس گناہ نہیں ہے، علیکم علی مانا پر، کم مانا تم پر، فلا جناح پس گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، فی کا مطلب ہے میں، ما مانا جو، فی ما جو، فعلنا وہ کرتی ہے، فی انفسہن اپنے بارے میں، من معروف مانا اچھے طریقے سے، من مانا سے، من معروف اچھے طریقے سے، واللہ اور اللہ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، وللمطلقات وہ من اور، لام زیر مانا لیے، مطلقات طلاق یافتہ، وللمطلقات اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متاعن خرچہ ہے، نان نفقہ ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر، علی مانا پر، متقین پرہیزگار، علی المتقین پرہیزگاروں پر، کذالک مانا ہے اسی طرح، یبین اللہ یبین بیان سے ہے، یبین اللہ بیان کرتے اللہ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیتیں، لعلکم لعل مانا تاکہ، کم مانا تم، لعلکم تاکہ تم، تعقلون عقل سے کام لو، فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا پس پیدل نماز پڑھو، اور رکباناً یا سوار ہو کر نماز پڑھو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس یاد کرو اللہ کو، کما علمکم جیسا کہ اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے، والذین اور وہ لوگ، یتوفون جو وفات ہو جائے، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ دے، ازواجن بیویاں، وصیتاً وصیت کریں، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً نان نفقہ خرچے کا، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج کہ ان کو نہ نکالے، فَإِنْ خرجنا بس اگر وہ خود نکل جائے، فلا جناح علیکم پس تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس کے بارے میں، فعلنا جو وہ کرتی ہے، فی انفسہن اپنے بارے میں، من معروف اچھے طریقے سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے، وللمطلقات
اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع نان نفقہ ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنی آیتوں کو، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں خوف ہو، فرجالاً پس پیدل نماز پڑھو، او رکباناً یا سوار ہو کر پڑھو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس یاد کرو اللہ کو، کما علمکم جیسے کہ اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے، والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو وفات پا جائے تم میں سے، ویذرون ازواجا اور بیویاں چھوڑ دیں، وصیۃ لازواجہم اور وصیت کرے اپنی بیویوں کے لیے، متاعا نان نفقے کا، خرچے کا، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج کہ نہ نکالا جائے ان کو، فإن خرجنا پس اگر وہ نکل جائے، فلا جناح علیکم پس گناہ نہیں ہے تم پر، فیما فعلنا اس میں جو اس نے کیا ہے، فی انفسہن اپنے بارے میں، من معروف معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے، وللمطلقات اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے، متاع نان نفقہ ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، لازم ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیاتی اپنی آیتوں کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آج کے سبق میں مختلف امور کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں نماز کے بارے میں ہے، چونکہ کل حکم تھا کہ نماز کی محافظت کرو، نماز کی نگہبانی کرو، نماز پڑھو، نماز کی حفاظت کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرے۔ تو آج کے سبق میں یہ بتایا، اسی کا تسلسل ہے کہ اگر تمہیں کوئی خوف ہو کسی بھی حوالے سے تو پیدل نماز پڑھو، یا آپ سواری پر نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم حالت امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، اللہ نے تمہیں سکھایا، وہ کچھ سکھایا ہے جو تمہیں پتہ نہیں تھا۔ دوسری آیت میں ایک اور حکم ہے، پہلے ایک اور حکم گزرا تھا، وہ عدت کا تھا کہ اگر ایک آدمی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، اور اس عدت کے دوران نان نفقہ ظاہر انہی پر ہے۔ تو یہاں پر ایک اور حکم ہے کہ اگر شوہر وصیت کرے کہ 1 سال تک میری بیوی کے لیے نان نفقے کا انتظام آپ نے کرنا ہے، تو فرمایا کہ پھر 1 سال تک آپ نان نفقے کا انتظام کریں گے، اور اگر سال سے پہلے وہ بیوی خود اپنی مرضی سے کہیں شادی کرنا چاہے یا جانا چاہے اور اچھے طریقے سے وہ اپنا انتظام کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، اور تم پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ نے وصیت پورا نہیں کی ہے، تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے بارے میں اچھا خود فیصلہ کر دیا، اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بارے میں اچھا فیصلہ کر لے اور وہ اپنا انتظام کر لے۔ پھر تیسری آیت میں فرمایا وللمطلقات متاع بالمعروف کہ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے بھی نان نفقہ، خرچ اخراجات جو عدت کے مسائل ہیں اس میں نان نفقہ ان کے لیے ہے، اور یہ معروف طریقے سے یہ لازم ہے متقی لوگوں پر، تاکہ اس کو نان نفقہ، خرچ اخراجات اس کو دے دے۔ اور آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ سارے احکامات، جتنے بھی احکامات گزرے، اللہ نے آپ کو وضاحت سے بیان کر دیے، اس لیے کہ آپ عقل سے کام لیں اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار لیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا بس اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل نماز پڑھو یا سوار ہو کر پڑھو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ بس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ بس یاد کرو اللہ کو، كَمَا عَلَّمَكُمْ جیسا کہ اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اور وہ لوگ جو وفات پا جائے تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ دے بیویاں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ اور وہ وصیت کر لے اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً نان نفقے کا، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج نہ نکالنے کا، فَإِنْ خَرَجْنَا بس اگر وہ خود نکل جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بس تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف جو وہ کام کرے اپنے بارے میں معروف طریقے سے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ غالب حکمت والا ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے نان نفقہ ہے معروف طریقے سے، حقاً علی المتقین یہ حق ہے پرہیزگار لوگوں پر،
کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔